ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها صلوات علی محمد عزیزان محترم، بزرگان ملت، برادران ایمانی، حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا اور مظلوم مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے، نہ اس کے حق کو کوشش کرنے والے ادا کر سکتے ہیں، نہ اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار کر سکتے ہیں، نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں۔ اس کی صفت ذات کے لیے نہ کوئی معین حد ہے، نہ توصیفی کلمات ہیں، نہ مقررہ وقت ہے، نہ آخری مدت۔ اس نے پوری کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا اور پھر اپنی رحمت سے ہوائیں چلائیں اور زمین کی حرکت کو، زمین کے زلزلے کو پروردگار عالم نے پہاڑ کی میخوں سے سنبھال کر رکھا، ورنہ پہاڑ اگر نہ ہوتے تو زمین ہر وقت لرز رہی ہوتی۔ لہذا پروردگار عالم نے زمین کو روکنے کے لیے، اس کو مثبت کرنے کے لیے، اس کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے پہاڑوں کا سہارا لیا اور پہاڑوں کو زمین کے لیے میخ قرار دیا۔ جس طریقے سے ہم اور آپ کسی چیز کو روکنا ہوتا ہے تو اس میں میخ کو لگاتے ہیں تاکہ وہ آپس میں پیوست ہو جائے اور وہ پھر نہ لرزے نہ ہلے۔ اسی طریقے سے زمین لرزہ براندام تھی تو پروردگار عالم نے اسے پہاڑوں کے ذریعے سے ثابت کر دیا، روک دیا۔ یہ ہے پروردگار عالم کا کرم اور رحم کہ جسے پروردگار عالم نے مولائے کائنات کی زبان سے اجاگر کیا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ پیش کیا ہے، اسی خطبے کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ مولائے کائنات نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کے بعد علم کے حوالے سے ہر مقام پر مولائے کائنات نے الگ الگ انداز میں بیان کرنا شروع کیا کہ علم کی فضیلت کیا ہے، علم کا مرتبہ کیا ہے، علم سے کیا کچھ ملتا ہے، بغیر علم کے کیا ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ لہذا علم جو ہے کائنات کا ایک ایسا کرشمہ ہے کہ جو اگر انسان کے پاس نہیں ہوتا تو وہ انسان ہمیشہ علم والے کے پاس جا کر اپنے گھٹنے کو ٹیکتا ہے۔ رسول السلام نے علم کے حوالے سے بڑی حدیثیں ہیں مولائے کائنات کی، رسول السلام کی، لیکن رسول السلام نے کہا میں شہر علم ہوں، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب اگر علم کو اگر حاصل کرنا ہے، علم تک پہنچنا ہے، علم کو کسب کرنا ہے
تو چاہے آپ کو رسول اسلام تک جانا ہو یا مولا کائنات تک جانا ہو، اگر علم چاہیے تو آپ ان دونوں ہستیوں کے پاس جائے بغیر علم نہیں پا سکتے۔ لہذا عزیزان محترم، اگر کائنات کا بڑا سے بڑا، چاہے وہ چرم زبان ہو، چاہے وہ قادر الکلام ہو، جتنا بڑا بھی بولنے والا ہو، اگر وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں عالم ہوں، اور اگر آپ اسے دیکھیں کہ یہ علی کے در کا گداگر نہیں ہے، تو پھر اس کے پاس علم کی بھیک نہیں ملی۔ جو اصل علم ہے وہ اسے کسب نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کائنات میں بہت سارے علم ہیں، اور ہر علم انسان کے پاس ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان کو جاہل کہہ دیا جائے، لیکن جو اصل علم ہے، جس علم کے لیے پروردگار عالم نے کہا ہے، اگر اس علم کو کسی نے کسب نہیں کیا تو یہ دنیاوی علم چاہے جتنا بھی کسب کر لے، وہ دنیا میں تو کامیاب ہو سکتا ہے اپنے کام کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، لیکن آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جس کے پاس محبت علی ہوگی، علم علی ہوگا، ولایت علی ہوگی، وہی آخرت میں کامیاب و کامران جائے گا۔ لہذا عزیزان محترم، بہت سارے افراد کائنات میں ایسے ملیں گے کہ جو اپنے علم کی دلیلیں پیش کرتے رہتے ہیں، اپنے علم کا چربہ زبانی سے استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن عزیزان محترم، ہر انسان اس علم کے دائرے میں محدود رہتا ہے، لیکن علی کل علم ہے، علی کل ایمان ہے، علی جیسا کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ اب اگر کوئی علی جیسے شخصیت کے بارے میں اور علی کے اولاد کے بارے میں کوئی جملہ کہے تو واقعاً اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس کا علم شاید کسی جگہ پر کم نظر آ رہا ہے، شاید اس کا علم، یہ دنیاوی اعتبار سے تو علم حاصل کر چکا ہے، لیکن شاید اس کا جو کنیکشن اہل بیت سے ملنا تھا اس میں ذرا سی کوتاہی رہ گئی ہے، اسی لیے ایسی گفتگو کر رہا ہے۔ آج کے دور میں بڑی عجیب عجیب بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگ۔ میں تو کہتا ہوں کہ لوگ چرم زبانی کرتے ہوئے ایسی گفتگو کر جاتے ہیں، اور انہیں واقعاً یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جو اصل کسب فیض کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا۔ لہذا عزیزان محترم، بہت سارے افراد ایسے ملیں گے۔ میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت بات پیش کر دوں کہ جب اسی طریقے کا ایک شخص تھا کہ جو اپنی قابلیت پر، جو اپنی صلاحیت پر، جو اپنے علم پر بڑا نازا تھا، اس کو بڑا غرور تھا کہ میرے پاس اتنا علم ہے، جو پوچھنا ہو پوچھ لو، اس نے سلونی کا دعویٰ کر دیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ علی کے بعد کسی کی زبان سے یہ جملہ زیب نہیں دیتا، اور زیب تو کیا، جو یہ جملہ ادا کرتا ہے پروردگار عالم اس کو وہی پر سزا دیتا ہے۔ لہذا ایک شخص نمودار ہوا، اور وہ کون تھا سنو گے؟ وہ بغداد کی سرزمین پر رہنے والا ابن جوزی، جس نے بڑی کتابیں لکھی، بڑے کتابیں تالیف کی، بہت ساری کتابوں کا مصنف ہے۔ جب اس کے اندر کا علم ہضم نہ ہو سکا تو پھر اس نے اپنی زبان کھولی، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی قوم کے لیے اور معاشرے کے لیے اور سوسائٹی کے لیے ناسور کی طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ لہذا جب وہ اپنے ممبر پر، ممبر کیا کہوں بلکہ ایک لکڑی کے ڈھانچے پر بیٹھ کر، بلکہ ایک لکڑی کے فریم پر بیٹھ کر کہتا ہے سلونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا، پوری توجہ رہے۔ بڑی قیمتی گفتگو آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں۔ ابن جوزی بغداد کا رہنے والا، مسلک دیگر سے تعلق رکھنے والا، ایک مرتبہ جب اس نے سلونی کا دعویٰ کیا تو اس کے درس میں، اس کے لیسن کے لیے بہت سارے افراد جایا کرتے تھے۔ جیسے ہی اس نے سوال
کیا کہ جو پوچھنا ہو پوچھو، تو ایک مرتبہ اس کے مجمع سے ایک خاتون بلند ہوئی، ایک خاتون کھڑی ہوئی، اور اس خاتون نے کہا میرا ایک سوال ہے۔ ظاہر ہے کسی مجمع سے اگر کوئی مرد کھڑا ہو تو حیرت کی بات نہیں ہوتی، لیکن بھرے مجمع سے کوئی ایک خاتون کھڑی ہو، اور یہ خاتون کے اندر جوش اور جذبہ آیا کہاں سے؟ یہ کہیں اور سے نہیں آیا، بلکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو محبت ہے ہمارے دلوں میں، اسی محبت نے اس کو کھڑے ہونے پر مجبور کیا، کیونکہ یہ علی کا وہ پیغام تھا کہ جو مسجد کوفہ کے منبر سے سلونی سلونی کا دعویٰ کیا تھا، اس کو یہ دوہرا رہا ہے، لہذا اس کو جواب دینا ضروری ہے۔ اس ضعیفہ نے کھڑے ہونے کے بعد کہا میرا سوال ہے، تم نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا ہاں، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ کہاں پوچھو، کیا سوال ہے؟ کہا میرا بس ایک ہی سوال ہے، پوری توجہ رہے عزیزان محترم، بڑا لطف آئے گا۔ خاتون نے کہا اے ابن جوزی، مجھے بھی پتا ہے اور تمہیں بھی پتا ہے کہ مدینے میں تمہارے خلیفہ ثالث کا لاشا 3 دن تک پڑا رہا۔ پوری توجہ رہے ایک ایک جملے پر، بڑا قیمتی جملہ آپ کی سماعتوں پہ نظر کر رہا ہوں۔ خاتون نے کہا اے ابن جوزی، تمہیں بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ تمہارے تیسرے خلیفہ کی لاش مدینے کی گلی میں 3 دن تک پڑی رہی اور کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، اور پھر جناب سلمان محمدی کی شہادت مدائن میں ہوئی، اور مولا کائنات اس وقت مدینے میں تھے۔ تاریخ کہتی ہے، روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات اسی دن مدائن پہنچے، جناب سلمان کا جنازہ پڑھایا، دفن کیا، واپس مدینے آئے۔ اب ابن جوزی میرا سوال یہ ہے کہ ایک لاشا ایسا ہے کہ جو تمہارے تیسرے خلیفہ کا ہے، 3 دن تک پڑا رہا، علی نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، اور جناب سلمان محمدی کا مدائن میں جا کر اسی دن علی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا تمہارا تیسرا خلیفہ کافر تھا اس لیے علی نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، یا نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ مولا کائنات اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ اس کا جنازہ پڑھائے؟ ابن جوزی جو ابھی تک سلونی کا دعویٰ کر رہا تھا خاموش ہو گیا۔ اب اس کو جواب دینا چاہیے تھا۔ روزانہ بڑا اجتماع ہوتا تھا، بڑا درس ہوتا تھا، اس کے لیکچر سننے کے لیے بڑے بڑے شہروں سے دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے، لیکن اب جیسے ہی اس کے ماتھے پہ پسینہ آیا، اس نے ایک مرتبہ جواب دینے کے بجائے اصل میں اس کو جواب دینا چاہیے تھا، لیکن جواب تو تھا نہیں۔ اب کہتا تو کیا کہتا، لاجواب ہو چکا تھا۔ اگر وہ کہتا، پوری توجہ، اگر وہ کہتا، ایک صلوات پڑھیں محمد والے، ایک اور صلوات پڑھیں۔ لہذا عزیزان محترم،
اب اس کے پاس جواب تو تھا نہیں، لہذا جب لاجواب ہو گیا، اس کی پیشانی پہ پسینہ آ گیا، تو کہتا تو کیا کہتا؟ اگر وہ یہ کہتا کہ تیسرے خلیفہ کافر تھے تو تیسرے خلیفہ پہ اشکال ہوتا، اور اگر وہ کہتا کہ مولائے کائنات اس قابل نہیں تھے تو چوتھے خلیفہ پہ اشکال ہو جاتا۔ لہذا کہیں سے اس کے پاس جواب تو تھا نہیں، تو اس نے کیا پینترا استعمال کیا؟ اس نے کہا اے خاتون، یہ بتا کہ تم اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہو یا بغیر اجازت کے آئی ہو؟ اگر تم اپنے شوہر کی اجازت سے یہاں آئی ہو تو تمہارے شوہر پہ خدا کی لعنت، اور اگر تم اپنی اجازت سے آئی ہو تو تمہارے اوپر خدا کی لعنت۔ اب جیسے ہی خاتون نے سنا، علی کی چاہنے والی تھی، ایک مرتبہ یہیں سے سوال کو بدل دیا اور کہا چلو ٹھیک ہے، اگر میں اپنے شوہر کی اجازت سے آئی تو میرے شوہر پہ لعنت، اور بغیر اجازت کے آئی تو میرے اوپر لعنت۔ اب تم یہ بتا دو کہ جو عائشہ صدیقہ طاہرہ تمہاری، جو ام المومنین عائشہ جو جنگ جمل میں آئی تھی، وہ کس کی اجازت سے آئی تھی؟ وہ رسول سے اجازت لی تھی یا بغیر اجازت کے آئی تھی گھر سے؟ جیسے ہی اس خاتون نے یہ جملے کہے، بفر گیا، وہ منبر سے اترا اور اترنے کے بعد مجمع سے نکلتا ہوا چلا گیا۔ لہذا عزیزان محترم، میں علم کی بات کر رہا تھا کہ جب انسان کے پاس اہل بیت کے درس سے علم نہیں ہے تو پھر وہ کسی نہ کسی جگہ جا کر اپنی کم علمی اور کم صلاحیتی کا مظاہرہ ضرور کرتا ہے۔ لہذا اگر علم قلیل بھی ہو، اہل بیت اطہار علیہ السلام فرماتے ہیں اگر علم کم بھی ہو اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل ہو تو اس سے بڑا کوئی واقعاً انسان نہیں ہے۔ لہذا ضروری نہیں ہے کہ 24 گھنٹہ، مہینے اور پورے سال علم میں کوشاں رہیں، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ اگر علم حاصل کر لیا اور اپنے کردار کو نہ سنوارا، علم حاصل کر لیا اپنے کیریکٹر کو نہ سنبھالا، اگر علم حاصل کر لیا اور اپنے نیچر کو اہل بیت سے نہ ملایا، اگر علم حاصل کر لیا اور اپنی طینت کو نہ سدھارا، تو پھر علم کس کام کا؟ علم کہتے ہی اسے ہے کہ جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے۔ لہذا عزیزان محترم، ہم علم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ علم کی ضرورت کیوں ہے؟ آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں ہر کام علم سے چل رہا ہے۔ آج گہرے سمندروں میں جو انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں کرتا، وہ علم کرتا ہے۔ آج انسانوں نے چمبک کو تلاش کیا، اس کو کنٹرول کیا اور ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیا، ہواؤں کا رخ پتہ کیا اور اپنی آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے لگا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ علم کر رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ روزانہ دیکھتے ہیں، پوری دنیا اس وقت لاک ڈاؤن میں ہے، ہر انسان بیٹھ کر، ہم انڈیا میں بیٹھ کر یو ایس اور یو کے کی خبریں دیکھتے ہیں، ریموٹ کی ایک بٹن دبایا اور وہاں کی خبریں جان لیتے ہیں۔ یہ کس نے دیا ہے؟ یہ کس کے ذریعے ایجاد میں آیا ہے؟ یہ سب علم کر رہا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، یہ علم ایک اتنا بڑا کرشمہ ہے کہ جو
ہر انسان کو اپنے سامنے گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کرتا ہے. اور یہی علم ہے کہ جب بولتا ہے تو قرآن کہلاتا ہے، اور جب صامت ہوتا ہے تو اہل بیت کہلاتا ہے. مولائے کائنات کا نہج البلاغہ کا خطبہ اٹھا کر دیکھو، ابتدا سے لے کر انتہا تک. اگر تمہیں علم چاہیے، قرآن کی ابتدا سے لے کر انتہا تک آیتیں دیکھو. اگر تمہیں علم چاہیے تو ان 2 کتابوں میں تمام کے تمام علم موجود ہے، بس ہمیں لینے کی ضرورت ہے. لہذا عزیزان محترم، علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، ظلم انسان کو صدام بنا دیتا ہے. انسان جب علم کی طرف بڑھتا ہے تو علم خود بخود اس کی طرف آتا ہے. جو انسان اپنے آپ کو علم کی طرف نہیں لے جاتا تو پھر علم بھی اس کے قریب نہیں آتا ہے. العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم ایک نور ہے جسے پروردگار عالم جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے. لہذا عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قلب کو پاک کریں، اپنی دینت کو پاک کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اپنے نفس کو پاک کریں. پھر اس دل میں علم بھی آئے گا، اہل بیت کی محبت بھی آئے گی، اور اہل بیت کی محبت ایسی آئے گی کہ پھر ہر انسان یا علی یا علی یا علی کا نعرہ لگاتا ہوا نظر آئے گا. لوگ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ سب کے سب یا علی کرتے رہتے ہیں. تمہیں کیا پتا؟ جا کر تاریخ اٹھا کر ذرا اپنے آباء و اجداد کی تاریخیں پڑھو، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تمہارے آباء و اجداد نے رسول اسلام کی زبانی سنا ہے، ناد علی مظہر العجائب. جب علی نے ہر مقام پر یا علی کہا تو یہ ہم علی جو کہتے ہیں، ہم کوئی اپنی زبان سے اور اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ رسول کی دی ہوئی سنت ہے جو ادا کرتے ہیں. لہذا عزیزان محترم، علم ہے کہ جسے ہم سب کو اس قدر اکٹھا کیے ہوئے ہے. ایک اور جملہ کہہ دوں کہ اس وقت یہ لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے، پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں دیکھا جا رہا ہے. لکھنؤ کا یہ چینل جو کہ ہر جگہ پر پروردگار اس کے چلانے والے، ان کے تمام کارکنان، خصوصاً جناب زرغام صاحب کو مولا سلامت رکھے، اور نواخان جناب شجاع رضوی صاحب کو مولا سلامت رکھے، کہ جن کی کاوشوں سے بہت سارے افراد مجلسوں کو سن رہے ہیں، مصائب مولا کائنات سن رہے ہیں، پرسہ پیش کر رہے ہیں. پوری دنیا میں جہاں خاموشی چھائی ہوئی ہے، لوگ سڑکوں پہ نکل نہیں سکتے، روڈوں پہ جا نہیں سکتے، گلیوں میں پہنچ نہیں سکتے، گھروں سے باہر نکل نہیں سکتے. اس مقام پر ان لوگوں کی کاوشوں نے پورے لوگوں کے چاہنے والوں کے دلوں میں محبت اہل بیت کو اس طریقے سے اجاگر کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے پیش کر دیا. مولا سلامت رکھے تمام لوگوں کو کہ جو اس حال میں بھی مولا کائنات کا غم منا رہے ہیں، چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہوں، دنیا کے کسی خطے میں ہوں، دنیا کے کسی قریے میں ہوں، جو بھی اہل بیت اطہار علیہم السلام کا غم منا رہے ہیں. پروردگار تجھے واسطہ ہے مولا کائنات کی عظمت و جلالت کا، تجھے واسطہ ہے مولا کائنات کی عظیم قربانی کا، کہ ان تمام افراد کی ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کو قبول فرما. جتنے اس وقت حاضرین ہیں، ناظرین ہیں، جو سن رہے ہیں، پروردگار ان کی تمام تر جو دلی خواہشیں ہیں
جو تمنائیں ہیں، جو خواہشیں ہیں، جو ارادہ ہے، جو ان کی امنگ ہے، جو آرزو ہے، جو دعائیں ہیں، ان کے قلب سے، جو ان کے اندرونی دل سے آواز نکل رہی ہے، پروردگار ان کے بلند ہاتھوں میں جو دعائیں ہیں، پروردگار ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ عزیزان محترم، یہ وہ علی ہے کہ جو کائنات میں آ کر علی نہیں بنا، بلکہ خدا نے علی بنا کر بھیجا تھا۔ اسی لیے تو کائنات میں جا کر دیکھو، کسی کے پاس اگر تعصب کا آئینہ ہے اور اس آئینے میں دیکھ رہا ہو، اور کسی کے آنکھوں پر تعصب کا عینک لگا ہو تو وہ بھی ہٹا کر دیکھے۔ اگر کائنات میں کوئی علی جیسی شخصیت مل جائے تو میں علی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ مجھ جیسے کم علم خطیب کا جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ علی کے چاہنے والے، علی کے ماننے والے، علی کے ساتھ رہنے والے، علی کے قدم بقدم چلنے والے، علی کے شانہ بشانہ چلنے والے، علی کی پیروی کرنے والے، علی کے ساتھ رہنے والے، علی کی بات پر عمل کرنے والے، علی کی آواز پر عمل کرنے والے، علی کی قول پہ قدم بڑھانے والے، علی کی قول پر لبیک کہنے والے، وہ علی کے چاہنے والے کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ جناب قمبر کہتے ہیں۔ جناب قمبر کو جب حجاج بن یوسف ثقفی اپنے دربار میں بلایا اور بلانے کے بعد کہا تم علی کو چھوڑ دو ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا، تم علی سے اظہار برات کر لو ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا۔ جناب قمبر ہے کہ جو حجاج یوسف کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ علی کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ عجیب بات ہے، حجاج بن یوسف ثقفی اتنا بڑا ظالم و جابر بادشاہ ہے کہ جس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، بس میں اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں جب اس کا نام آتا ہے۔ پروردگار عالم کی لعنت ہو اس ملعون پر، اور تمام شیعان حیدر کرار کی لعنت ہو اس ملعون پر۔ حجاج بن یوسف ثقفی اتنا بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا کہ جب وہ دسترخوان پر بیٹھتا تھا اور اس کے سامنے کھانے کو چنا جاتا تھا تو کہتا تھا، جملے سنو گے کتنا بڑا ظالم تھا، پہلے کہتا تھا کہ میرے سامنے کسی علی کے چاہنے والے کو قتل کرو پھر میں کھانا کھاؤں گا۔ بعض روایتیں کہتی ہیں کہ جب تک یہ علی کے چاہنے والے کو قتل کروا کے یا قتل کر کے اس کا خون نہیں دیکھ لیتا تھا تب تک اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ لعنت کرے اس ملعون حجاج بن یوسف ثقفی پر۔ جب اس نے قمبر کو بلایا اور قمبر کو بلانے کے بعد کہا علی سے اظہار برات کرو، علی کو اپنا امام تسلیم کرتے ہو، مجھے پتا ہے تم بہت چاہتے ہو، علی کو چھوڑ دو میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ لیکن قمبر بھی وہ چاہنے والے تھے جیسے میثم تھے، جیسے مقداد تھے، جیسے عمار یاسر تھے۔ جناب قمبر نے کہا حجاج تم کہتے ہو کہ میں علی سے اظہار برات کر لوں، علی کو چھوڑ دوں؟ جملہ سننا، پوری توجہ رہے عزیزان محترم۔ حجاج بن یوسف کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قمبر نے کہا اے حجاج بن یوسف ثقفی، ایک سوال ہے، اگر جواب دے دو تو علی کو چھوڑ دوں گا، علی کو اپنا امام نہیں مانوں گا۔ حجاج بن یوسف ثقفی ذرا سا خوش ہوا، ظاہر سی بات ہے
دولت ہے، ثروت ہے، تخت و تاج ہے، سب کچھ ہے، کچھ مانگے گا عطا کر دوں گا، جان بخشنے کے لیے کہے گا وہ بھی عطا کر دوں گا. لیکن جواب تو سنیں. جیسے ہی حجاج بن یوسف ثقفی نے کہا قمبر بتاؤ کیا شرط ہے، کہا میری شرط یہ ہے، علی کے چاہنے والے سن رہے ہیں، محبت علی اگر تمہارے کلیجوں میں ہے تو اس جملے کے بعد جھوم جانا علی کی محبت میں. جناب قمبر نے کہا اے حجاج ابن یوسف ثقفی، میں علی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اگر تم میرے سامنے علی جیسا امام لا کر کھڑا کر دو. علی جیسا امام لا کر میرے سامنے پیش کر دو، میں علی کو چھوڑ دوں گا. اما کائنات میں کوئی علی جیسی ہستی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ علی وہ شخصیت ہے کہ جس کا دامن بزدلی کے بدنما دھبے سے داغدار نہیں ہے. علی وہ شخصیت ہے کہ جو پیدا ہونے کے بعد بگڑتے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، بدصورت بدنما بتوں کی، بدصورت چہروں کی زیارت نہیں کی، بلکہ رسول خدا حسن درخشاں کی زیارت کی تھی. علی وہ شخصیت ہے کہ جو پیدا بھی ہوا تو خانہ کعبہ میں ہوا، عروج بھی پایا تو غدیر میں رسول کے ہاتھوں پر، اور جب غروب ہوا ہے تو خانہ خدا مسجد میں غروب ہوا. یہ علی کی فضیلت، یہ علی کی عظمت کیا جانے آج کے لوگ کہ جب مولا کائنات کے ساتھ رہنے والے نہ جان سکے. مولا کائنات علم کا سمندر تھا. کوئی شخص اگر سوال کرتا تو علی ایسا جواب دیتے کہ وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا کہ ہم نے ایسا جواب دینے والا نہیں پایا. اس لیے کہ علی اس علم کے مالک تھے کہ جو رسول مالک تھے، اور رسول کے پاس وہی علم تھا جو خدا نے عطا کیا تھا. لیکن ہاں عزیزان محترم، آج وہ دن گزرا ہے کہ جو قیامت کا دن تھا، 21 رمضان المبارک کا دن بڑی قیامت کا روز تھا. ایک جملہ کہہ دوں عزاداروں، چند روز ہم اور آپ عید کریں گے، لیکن اہل بیت کے گھرانے والے جناب زینب ام کلثوم یتیمی کا ماتم کر رہی ہوں گی. یتیم ہو گئے حسنین، یتیم ہو گئی زینب ام کلثوم، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یتیم ہو گئی کائنات. اس لیے کہ رسول نے فرمایا تھا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اٹھ گیا ہمارے درمیان سے باپ کا سایہ. جزاک اللہ آزادارو، جتنا گریہ کرنا ہو کر لینا، ایسا موقع ہمیشہ نصیب نہیں ہوا کرتا. مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہاری عزتوں کو آباد رکھے، مولا تمہاری عبادتوں کو قبول کرے، مولا تمہارے رمضان کے اعمال کو قبول کرے. رمضان آیا، علی کی بے چینیاں بڑھی. رمضان آیا،
علی کا کر بڑھا، رمضان آیا علی پر مصیبتیں بڑھی، رمضان آیا علی پریشان ہوئے، لوگوں نے کہا مولا آپ کبھی صحن خانہ میں جاتے ہیں، کبھی باہر آتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، کچھ جملے کہتے ہیں، پھر مصلی پہ چلے جاتے ہیں۔ ایک جملہ عرض کر دوں عزادارو، جب جناب حذیفہ یمانی مولا کائنات کے گھر اپنی تلوار کو لے کر اپنے صحابیوں کے ساتھ آئے تو جب باہر سے آوازیں آنے لگی تلواروں کی تو ایک مرتبہ گھر میں حسنین تھے، باہر نکلے اور باہر نکل کر کیا دیکھا کہ لوگ تلوار کو لہرا رہے ہیں۔ جناب حسنین نے مولا سے کہا بابا کچھ لوگ ہیں جو اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکال کر شور و غل کر رہے ہیں۔ مولا باہر آئے اور آنے کے بعد حذیفہ یمانی جو مولا کا چاہنے والا تھا مولا سے کہا، مولا نے کہا اے حذیفہ یمانی کیا وجہ ہے کہ تم تلوار کو نکال کر اس طریقے سے کھڑے ہو؟ حذیفہ یمانی نے پتا ہے کیا کہا؟ جملہ سنو گے؟ میرے مولا کا جملہ دہرایا، کہا مولا میں نے بارہا سنا ہے یا خطبوں میں یا لوگوں کی زبان سے کہ آپ جب بھی رمضان سے اس قدر آواز دے رہے ہیں کہ میں عنقریب اس مقام پر پہنچوں گا کہ میری داڑھی کو خون سے خضاب کیا جائے گا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہاں عزادارو، مولا نے کہا اے حذیفہ یمانی یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ کہا ایک امام ہے۔ کہا تمہیں امام نے حکم دیا ہے اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ حذیفہ یمانی اپنے لشکر کو لے کر واپس چلے گئے۔ ہاں عزاداروں ذرا طویل مصائب ہو جائے گا لیکن معاف کرنا، علی کی مظلومیت سے زیادہ ہمارا وقت قیمتی نہیں ہے، علی کی مظلومیت سے زیادہ ہماری یہ گرمی کی شدتیں نہیں ہے، علی کی کرب بے چینی کی وہ تمام کے تمام جو ضربت سے لے کر شہادت تک کی اذیتیں تھی، ارے اس کو درک نہیں کر سکتے۔ اگر اس کو کوئی بتا سکتا ہے تو وہ صرف زینب ام کلثوم حسن و حسین بتا سکتے ہیں۔ ارے میرے بابا کی حالت کیا تھی؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مولا سلامت رکھے تمام سننے والوں کو، مولا تم سب کو زندہ رکھے۔ اگلے برس باقاعدہ طور پر تابوت بھی نکالو، ماتم بھی کرو، علی کا پرسہ بھی پیش کرو، اور اگر جب پرسہ پیش کرنا تو اپنے رسول کو نہ بھولنا، کیونکہ رسول نے کہا کہ اگر علی کی موت ہوتی ہے تو گویا میری موت ہے۔ تو علی کو پرسہ دیتے وقت رسول کو بھی پرسہ دینا، فاطمہ کو پرسہ دینا، حسنین کو پرسہ دینا، سیدہ جناب زینب ام کلثوم کو پرسہ دینا۔ ہاں عزادارو، جب بلایا گیا طبیب کو، ڈاکٹر کو، اور اس سے پوچھا گیا کہ مولا کائنات کی تکلیف کو کیسے دور کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس نے یہ بیان کر دیا تھا کہ مولا کائنات کی شہادت واقع ہونی لازمی ہے، بس ان کی بے چینیوں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اب جیسے ہی طبیب کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ادھر کوفے کی گلیوں میں چاروں طرف یہ جملے پہنچے۔ عزاداروں ذرا تصور کرو کہ جس طریقے سے علی کی مجلس، علی کے تابوت کے لیے ہمارے گھروں سے بچے تابوت میں
जुलूस में जाने के लिए घर से दौड़ते हुए निकलते हैं। अरे जैसे ही अली के बारे में पता चला, कूफे के बच्चों को अपने छोटे छोटे प्यालों में अरे अपने बचे हुए दूध को लिया और अली के दरवाजे पर आ गए। या अली, ये हमारे हिस्से का दूध आपके लिए। या अली, ये हमारे हिस्से का दूध आपके लिए। हम भूखे रह लेंगे लेकिन ये दूध आपको देंगे। अज़ादारों, ये बच्चे ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या कोई और ऐसी हस्ती है कि जो ये बयान करे और मोहल्ले और शहर के लोग तुम्हें इस कदर बच्चे आकर मोहब्बत दे? अज़ादारों, वजह ये थी कि अली ने यतीमों की ऐसी शफकत की थी, ऐसी देखभाल की थी कि बच्चों को पता भी न चला कि मेरा बाबा नहीं है, मैं बगैर बाप के हूं। अली जैसा बाप जिसको मिल जाए फिर उसे किसी बाप की जरूरत नहीं है। लिहाजा अजीजान मुहतरम, अगर हकीकी बाप है, मौलाए कायनात के लिए जब तबीब ने कहा, अब आखिरी जुमले की तरफ आ रहा, आप हजरात ने बड़ी मजालिस सुनी, बड़े मसाइब सुने, बहुत गिरिया किया। शायद अब इस मरहले की यह आखिरी मजलिस हो। अल्लाह करे हम अगले साल और जब जब मौका मिलता रहे हम जिक्र अहले बैत करें, हर हाल में, हर लहजे, हर घड़ी, हर आन हमारा दिल अहले बैत के जिक्र से धड़कता रहे। अज़ादारों, एक बड़े क़यामत का जुमला तबीब ने कहा था। वो जुमला आपकी समातों के नजर कर रहा हूं और आप अपनी आंखों से अश्क न रोकिएगा, क्योंकि ये शहंशाह आलम का मसाइब। तबीब ने कहा कि इब्ने मुलजिम ने मौलाए कायनात को ऐसी ज़रबत मारी है कि मौलाए कायनात का बचना बड़ा मुश्किल है। जुमला सुन लोगे आज़ादा? अगर हम कलेजे पर हथेलियों को सजाकर बारगाहे मौलाए कायनात में पेश करें फिर भी कम है। मौलाए कायनात के लिए जब उसने जुमला कहा इब्ने मुलजिम ने ऐसा जहर पिलाया था, ऐसा जहर पिलाया था, ऐसा जहर पिलाया था और 40 दिन तक ऐसे जहर में बुझाया था कि अगर उस जहर को पूरे कूफे को दे दिया जाए तो पूरे कूफे के लोग मर जाएंगे। लेकिन हाय रे मेरा मौला, अरे 3 दिन से तड़प रहा है मेरा आका, 3 दिन से तड़प रहा है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, मौला तुम्हें सलामत रखे। हाँ आज़ादारों, मौला की शहादत हो गई। शहादत के बाद मौलाए कायनात का जनाजा इमाम हसन और हुसैन लेकर चले। चंद लोग हैं, कितना मजलूम इमाम है, मजलूमियत को कितना याद किया जाए। सिर्फ और सिर्फ 19 रमजान से मौला पर मुसीबत की घड़ी नहीं आई, बल्कि रसूल को आंख बंद करते ही अली पर मसाइब टूटना शुरू हो गए। कभी फातिमा पर पहलू पर दरवाजा गिराया गया, कभी पसलियां तोड़ी गईं, कभी अली जैसे शजा इंसान के गर्दन में रस्सी का फंदा बांधा गया, कभी अली के मोहसिन को शहीद किया गया, कभी ज़हरा के हक को गस्ब किया गया, कभी ज़हरा को अरे दरबार में खड़ा किया गया और कभी अरे ज़हरा के रुखसार पे तमाचा मारा। अली सब्र करते करते बारगाहे खुदा में पहुंच गए। हसन और हुसैन लेकर चले। रिवायत कहती है कि जब कूफे से नजफ की तरफ चलने लगे
جنازے کو لے کر تو روایت کہتی ہے کہ در و دیوار جھک کر امام کا استقبال کر رہے تھے. بعض روایتیں کہتی ہیں کہ کھجور کے درخت اپنے آپ کو جھکا کر سلام کر رہے تھے امام کو. ہائے رے مولا کی عظمت، ہائے رے مولا کی تکریم. اس وقت کے کیسے ناہنجار قسم کے افراد تھے کہ علی کے ساتھ رہتے ہوئے علی کی عظمت کو نہ پہچان سکے، اور علی کی عظمت میں یہ درخت اور یہ دیواریں اپنے آپ کو جھکا رہی. مولا ہمیں اپنی محبت اس قدر دل میں بسا دیجئے کہ مولا پھر ہماری موت بھی آئے تو زبان پر یا علی ہو، ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو. امام حسن و حسین مولا کائنات کو دفن کر کے، بس آخری جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے اور زحمت تمام. حسنین جب دفن کر کے امام کو چلے تو کسی بیمار، کسی لاغر، کسی ضعیف انسان کی آواز آ رہی تھی، بلکہ یہ کہہ لیا جائے کہ سسکیوں کی آواز آ رہی تھی. ظاہر ہے وہ بھی علی کے بیٹے تھے، اس علی کے بیٹے تھے کہ جس نے کسی کو اکیلا نہیں چھوڑا، کسی کو بھوکا نہیں چھوڑا. لہذا آواز کی طرف چلے. اب حسنین پہنچے. حسنین کا پہنچنا تھا کہ امامین کریمین نے ایک ضعیف کو دیکھا، ایک لاغر کو دیکھا، ایک لاچار کو دیکھا، ایک بیمار کو دیکھا، ایک غریب کو دیکھا، اور اس کی آواز پہ بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد کہا، اے شخص بتاؤ تم کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تمہیں بھوک لگی ہے تو ہم کھانا پیش کر دیں گے، تمہیں کپڑے کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں لباس مہیا کریں گے، اگر تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں وہ عطا کریں گے. بتاؤ تو کیا وجہ ہے؟ اس شخص کی زبان سے ایک جملہ نکلا. کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 3 دن سے میرے پاس وہ شخص نہیں آیا کہ جو روزانہ میرے پاس آ کر مجھے کھانا بھی دیتا تھا اور بلکہ کبھی کبھی تو مجھے کھلاتا بھی تھا. اور ایسا شفیق انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا. اللہ کرے وہ چین سے ہو، اللہ کرے وہ محفوظ ہو. حسنین سمجھ گئے کہ وہ کوئی اور نہیں، میرا بابا علی مرتضیٰ تھا. ایک مرتبہ امام حسنین نے کہا، اے شخص بتا، تم نے کبھی اس کا تعارف پوچھا، اس کا نام پوچھا، اس کا پتہ پوچھا؟ کہا، ہاں میں نے ہمیشہ پوچھا کہ بتائیے کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ اتنے شفیق انسان ہیں، آپ اتنے عظیم انسان ہیں، آخر بتائیے کون ہیں. لیکن وہ کبھی بھی اپنا نام نہیں بتایا. عزیزان محترم، علی نے ہر مقام پر اپنے چاہنے والوں کو درس دیا، اپنے چاہنے والوں کو لیسن دیا کہ جب بھی کسی کی ہیلپ کرو تو ایسے ہیلپ کرو. اپنے قاتل کو شیریں پلا کر یہ بتا دیا کہ کبھی بھی ہیلپ کرنا ہے تو اپنے حصے سے کرو. ہاں زاداروں، ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے، اے بیٹوں، اس نے کبھی بھی اپنا نام نہیں بتایا، اگر بتایا بھی تو صرف یہ کہا کہ ایک غریب ہے جو غریب کے پاس بیٹھا ہے، ایک فقیر ہے جو فقیر کے پاس بیٹھا ہے، ایک ناچار ہے جو ایک ناچار کے پاس بیٹھا ہے. عزاداروں، حسنین رونے لگے، کہے، اے شخص، ارے وہ کوئی اور نہیں تھا جو تمہارے پاس روزانہ کھانا لے کر آتا تھا، ارے وہ میرا باپ
جزاک اللہ جزاک اللہ. میرا بابا علی مرتضیٰ تھا جو روزانہ تمہیں کھانا دیا کرتا تھا. اے بیٹوں کیا ہوا 3 دن سے کیوں نہیں آیا؟ خیر سے تو ہے؟ اے شخص، ارے میرے بابا کو ابن ملجم نے ارے زہر سے بجھی ہوئی تلوار سجدے کی حالت میں چلائی. میرے بابا کا سر شگاف ہو گیا. ارے 3 دن بعد میرا بابا شہید ہو گیا. میں اپنے بابا کو دفن کر کے آ رہا ہوں. شخص نے کہا اے بچوں مجھے اس کی قبر پر پہنچا دو. وہ قبر پر پہنچا، اپنے آپ کو گرایا، کہا اے علی آپ کے بعد دنیا ویران ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ بارلہا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب امیر کا، تجھے واسطہ ہے جناب حسنین کا، تجھے واسطہ ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا. یہاں پر جتنے افراد گریہ کنہ، جتنے افراد کے چہرے غم مولائے کائنات میں مرجھائے ہیں، جو حضرات سن رہے ہیں، جو حضرات دیکھ رہے ہیں، پروردگار ان سب کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اپنی بارگاہ سے انہیں مزید ترقی عطا فرما، مزید علم عطا فرما، مزید اخلاق عطا فرما، مزید کیریکٹر عطا فرما، مزید اولاد عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے روزی عطا فرما. تمام مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا. جہاں کہیں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار جہاں کہیں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں اور اس وقت لاک ڈاؤن میں بہت سارے ایسے ہمارے مومنین ہیں جو پریشان ہیں، پروردگار ان کو کسی نہ کسی ذریعے سے ان تک ان کا رزق پہنچا، ان تک ان کے لیے مال و اسباب فراہم فرما. پروردگار تیرے بہت اچھے اچھے بندے جو اس لائق ہیں، جو اس وقت پریشان ہیں، ان کی ہیلپ کر سکیں، ان کی مدد کر سکیں، ان کی کمک کر سکیں. پروردگار ان بزرگ لوگوں کو، ان امیر لوگوں کے دلوں میں وہ جذبہ، وہ حوصلہ، وہ محبت عطا فرما، وہ محبت امداد عطا فرما کہ جائیں اور جا کر ان لوگوں کی ہیلپ کریں کہ جو واقعاً ہیلپ کے لائق ہیں، ہیلپ کے لیے ان کو ضرورت ہے مدد کی. پروردگار تمام شیعہ حیدر کرار کی حفاظت فرما اور تمام مومنین جو اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہمارے پاس امریکہ سے، کینیڈا وغیرہ سے بہت ساری ایسی کالیں آ رہی ہیں کہ جو واقعی شیعہ حیدر کرار کرونا وائرس کی زد میں ہیں، جن کو کرونا وائرس ہوا ہے. پروردگار سے دعا ہے پروردگارہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعہ حیدر کرار اس وبا اور اس مرض کی زد میں ہیں، پروردگار ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما اور ہر انسان کو، تمام مومنین کو اس وبا سے، اس مرض سے بچنے کی صلاحیت عطا فرما، ان سب کو محفوظ فرما. پروردگار ہمارا یہ ذکر اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہمارے دل میں محبت اہل بیت اس انداز سے بسا دے کہ پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام روز محشر کہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے. پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.